گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا دور دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا دور دورہ دکھاتا نہیں، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ جب کہا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں اس دنیا سے چل بسا، کیونکہ قرآن کریم میں ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو، جو بھی دنیا میں آیا جاندار ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قرآن کریم سے ہم نے سنا کل نفس ذائقۃ الموت۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، ہر ایک چیز کا انکار کیا جاتا ہے، ایک مذہب ایک چیز کا انکار کرتا ہے، دوسرا مذہب دوسری چیز کا انکار کرتا ہے، لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی بھی مذہب انکار نہیں کرتا، جس کا کوئی بھی مذہب انکار نہیں کرتا۔ اور یہ کب آ جائے اس چیز کا بھی انسان کو علم نہیں، کب آ جائے کس وقت آ جائے، جوانی ہے بچہ ہے بڑھاپا ہے، کوئی وقت اس کے لیے متعین نہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ ابھی میں بڑا ہو جاؤں گا، ابھی میں جوان ہو جاؤں گا، ابھی میری خواہشیں پوری ہوں گی، ابھی میری آرزویں پوری ہوں گی، ابھی میں بوڑھا ہو جاؤں گا، اب میں اللہ کی عبادت کرنا شروع کروں گا، اب میرے جسم کے اعضاء مجھے جواب دے چکے ہیں، اب میں مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کے سامنے روؤں گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤں گا۔ لیکن اگر آپ کے اللہ نے آپ کو بڑھاپے تک پہنچایا تو ہی تو عبادت کرو گے، کیا پتا آپ کی زندگی آپ کی عمر جوانی تک کی ہو، آپ کو کیا معلوم ہے بڑھاپے تک پہنچوں گا، آپ کو کیا علم ہے، آپ کو یہ دھوکہ کس نے دیا؟ یہ سب شیطانی دھوکے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مجھے اور آپ کو شیطان نے دھوکے دیے ہیں کہ ابھی آپ بچے ہو، ابھی آپ جوان ہو، ابھی بڑھاپا باقی ہے، ابھی بہت کچھ باقی ہے، ابھی بہت زندگی باقی ہے، لیکن سننے کو ملتا ہے آج فلاں نوجوان ایکسیڈنٹ میں ان کی موت ہو گئی، آج فلاں نوجوان اس کو ریچھ میں حملہ کیا اور وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کی موت ہو گئی، آج فلاں نوجوان وہ گر کے مر گیا، فلاں نوجوان اس نے نشہ کیا وہ مر گیا، فلاں نوجوان وہ لڑائی مر گیا، وہ لڑائی کرتے کرتے مر گیا۔ لیکن یہ سب تو بہانے ہیں، اس کو موت آنی تھی، اس کو موت آنی تھی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ٹائم برابر ہو گیا، وقت برابر ہو گیا، اب نہ ایک سیکنڈ آگے جائے گا نہ پیچھے جائے گا، کیونکہ موت آ چکی ہے، یہ اٹل حقیقت ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو پوچھا کہ اسرائیل، آپ کو کبھی کسی کی جان نکالتے وقت ترس آیا؟ انہوں نے کہا ہاں اے اللہ، مجھے دو جگہ جان نکالنے میں ترس آیا، مجھے دو جگہ جان نکالنے میں ترس آیا۔ فرمایا کہ کہاں کہاں؟ بتایا ایک اس وقت جب سیلاب چل رہا تھا اور ایک تختے پر ایک ماں نے ایک بچہ جنا، ایک تختے پر ایک ماں نے ایک بچہ جنا اور آپ نے فرمایا کہ اس کی ماں کی جان لے لو۔ اس وقت مجھے ترس آیا کہ اس بچے کا کیا ہوگا، اس وقت مجھے ترس آیا کہ اس بچے کا کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دوسری کون سی جگہ؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، دوسری اس جگہ کہ جب شداد نے بہت بڑا محل بنایا، جنت کا دعویٰ کیا تھا بنانے کا، بہت بڑی جنت بنائی بناوٹی اور محل بنایا، وہ دروازے پر پہنچا، ابھی اس نے اس کو اچھی سے دیکھا بھی نہیں، ابھی اس کی سیر بھی نہیں کی، لیکن وہ دروازے پر پہنچا تھا، آپ نے فرمایا کہ اس کی جان لے لو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ جانتے ہو یہ جو بچہ تھا، میں نے جس کا کہا تھا کہ اس کی جان لے لو، اس کی ماں کی جان لے لو، جس کا آپ نے فرمایا مجھے ترس آیا، وہ بچہ اکیلا تخت پر کیا کرے گا، وہ کیسی اپنی زندگی گزارے گا، یہ وہی شداد تھا۔ یہ دو جانیں نہیں تھی، یہ ایک ہی جان تھی، یہ وہی شداد تھا جس کی میں نے پرورش کی، وہ تختے پر تھا، وہ کیا تھا؟ تختے پر تھا، اس کی ماں بھی اس کے ساتھ نہیں تھی، اس کی ماں نے اس کو جنم دیا، لیکن اس کی پرورش میں نے کی، اس کو میں نے کھلایا، اس کو میں نے بڑا کیا، وہ غدار نکلا۔
اس نے اپنے رب کے ساتھ بحث کھانی شروع کر دی، انا ربکم الاعلی کے دعوے لگانا شروع کر دیے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ دو جانیں نہیں تھی، یہ ایک ہی جان تھی، یہ وہی شداد تھا، یہ وہی شداد تھا۔ اس لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے، کب کیا ہو جائے اس کی ہم گارنٹی نہیں دے سکتے۔ آج تک کسی انسان نے یہ نہیں کہا کہ میں 10 سال جیوں گا، 20 سال جیوں گا، کہتے تو بہت ہے پر کر نہیں پاتے۔ جب اللہ رب العالمین نے جب تک کہ اس کو زندگی لکھی ہوگی اس وقت اس کو موت آ جائے گی اور وہ موت کو چل بسے گا، وہ قبر کی طرف چل بسے گا۔ اب وہ خود نہا بھی نہیں سکتا، وہ اپنے کپڑے دھلا بھی نہیں سکتا، اس کو لوگ کپڑے پہناتے ہیں، اس کو لوگ کپڑے پہناتے ہیں، اس کو لوگ نہلاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، انسان کی کیا چیز ہے؟ جب دنیا کے اندر آتا ہے تب بھی اسے لوگ نہلاتے ہیں۔ جب دنیا کے اندر آتے ہیں، جب دنیا کے اندر انسان آتا ہے، یہ خود نہیں نہا سکتا ہے، یہ کسی کا محتاج ہوتا ہے، یہ کسی کا محتاج ہوتا ہے، اور جب یہ دنیا سے جاتا ہے تب بھی یہ کسی کا محتاج ہوتا ہے۔ لیکن اسے گھمنڈ اور تکبر بہت اندر بھرا ہوتا ہے کہ میں بھی کوئی بڑی چیز ہوں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ جو ہمارا جسم ہے یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، خدا کی قسم ہم دھوکے میں پڑے ہیں۔ یہ ہمارا جسم یہ ہمارا اپنا نہیں ہے۔ جیسے کوئی انسان کسی چیز کو ادھار پر لاتا ہے اور اسے کام لیتا ہے، ایسے ہی یہ جسم بھی ہمیں ادھار پر ملا ہے۔ خدا کی قسم یہ ہمیں واپس لوٹانا ہے، یہ ہمیں واپس لوٹانا ہے۔ یہ جسم اللہ کا ہے، یہ واپس جانا ہے، کچھ دیر کے لیے ہمیں ملا ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس جسم کو صحیح استعمال میں لے لیں۔